پاکستان کے سینئر سیاستدان اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب نے بہت شکریہ چوہی صاحب آپ کے وقت کا۔ چوہی صاحب آپ نے کہا کہ عثمان بزدار صاحب ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں، اگر وہ ابھی بھی وزیر اعلیٰ ہیں تو یہ جو انتخابات کے لیے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا یہ کس لیے تھا؟ جی وہ دیکھیں سب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ان کا نوٹیفیکیشن ہے آج بھی اگر آپ ٹی وی پہ چلائیں اور دیکھیں اس میں بڑا واضح یہ ساتھ لکھا ہے آئین کے تحت اور رولز اور پروسیجر کے تحت جب تک کہ نئے وزیر اعلیٰ کا الیکشن ختم ہونے کے بعد اوتھ نہیں ہو جاتی تو یہ کنٹینیو کریں گے بزدار صاحب، یہ صاف لکھا ہوا ہے۔ تو وہ تو کنٹینیو کر رہے تھے اور وہ سیٹ تو خالی ہے اسی لیے الیکشن ہوا ہے۔ اور یہ سارا جو کچھ الیکشن ہوا ہے سارے جہان نے دیکھا ہے کہ وہ الیکشن کے لیے میں نے جو ہے نا جب اسمبلی نہیں بنتی ہے تو وہ آپ ہاؤس کو جو چیمبر ہے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں، اس کا سارا یونانیمس ووٹ لے کے دونوں سائڈوں سے تمام اپوزیشن پارٹیوں نے بھی ووٹ دیا اور اس کو ڈکلیئر کیا گیا کہ آئندہ سے ووٹ آف کانفیڈنس، ووٹ آف نو کانفیڈنس اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن، چیف منسٹر کا الیکشن اور ساری لیجسلیشن جو ہے وہ ہاؤس کے اس چیمبر میں ہوگی اور اسپیکر بیٹھے گا کرسی پہ تو کاؤنٹنگ وہاں ہوگی، آئیز اینڈ نوز ہیں۔ ہوا یہاں پہ یہ انفارچونیٹلی تو پولیس تو اندر آ گئی جمپ کر کے، حالانکہ جو آرڈر ہے چیف جسٹس صاحب کا وہ یہ تھا کہ سیکرٹری اسمبلی سے پوچھ کے آپ نے باہر جہاں جہاں سیکیورٹی پوائنٹ ہیں، بوٹل نیکس ہیں، ان کو آپ نے کور کرنا ہے۔ وہ تو باہر گئے ہی نہیں، وہ تو سارے اندر آگے جمپ کر کے یہ شہباز شریف کے کہنے کے اوپر وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈنگ آ گئی ہے کہ توقیر شاہ کو یہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے یہ مل گیا نا، اچھا یہ ڈیفیکٹ کر گیا اور اس نے باقاعدہ وہاں ارینج کیا ہوا تھا کہ وہ شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ان کو یہ حکم دے رہے تھے، اس کی بھی ریکارڈنگ ہے، کسی وقت کریں گے عدالت میں پیش انشاءاللہ وقت آنے پہ۔ اس میں یہ صاف کہہ رہے ہیں کہ پکڑ لو ان کو، خاص طور پہ میرا نام لے کے، اور پھر میری طرف جو رانا مشہود اور یہ ساری ٹیم جو خانزادے کا بیٹا بڑا ہے وہ حمزہ شریف مانیٹر کر رہا تھا اور یہ خود یہ کرنے والا ہے رانا مشہود، اور بندوں کو مارنا شروع کر دیا، خواتین کو مار لیا۔ ایک ہماری خاتون گر گئی، اس کا برین ہیمریج ہو گیا، وہ آج بھی ڈیتھ بیڈ پہ ہے اور سانس نہیں لے رہی، پتہ نہیں کیا بنتا ہے اس کا۔ اس کے بعد جہاں آئیز ہے وہ بھی آپ فوٹیج دیکھ سکتے ہیں ایزیلی، وہ اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ آئیز کو بلاک کر دیا گیا، ووٹ تو ہمیں ڈالنے نہیں گیا۔ اور خود ڈپٹی اسپیکر جو ہے وہ جا کے وزٹرز گیلری، وہاں جو وزٹر بیٹھتے ہیں وہاں جا کے مائک پہ کھڑا ہو گئے تو الیکشن کرا دیا، کہنا جی جیت گیا۔ یہ الیکشن تو ہوا ہی نہیں۔ وہ ساری رپورٹ جب سیکرٹری اسمبلی نے، یہ بڑا ضروری پوائنٹ، سیکرٹری اسمبلی کا قصور کیا ہے، اس نے وہ رپورٹ صحیح وہ ساری فیکٹس کے ساتھ، رولز کے ساتھ، قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ بھیجی اور انہوں نے خود پھر چیک کرایا، چیک کرا کے پھر انہوں نے پریزیڈنٹ صاحب کو رپورٹ دی کہ یہ تو الیکشن ہی نہیں ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی میں کوئی نوٹری پبلک ہوں کہ ان کے کہنے پہ میں ہر چیز ان کے پیپر ٹیسٹ کر کے دے دوں، کیوں؟ یہ الیکشن دوبارہ ہوگا، یہ الیکشن نہیں ہوا۔ تو اسی وجہ سے تو ان کو لکھ صاحب کو پکڑا ہے، لیجسلیشن والوں کو اٹھیالے جیل بھیج دیا گیا ان کو، اور انہوں نے کیا کس بات پہ پکڑا ہے کہ ڈیٹینشن کی ہے 3A ہوتا ہے نقص امن، تو وہ تو سرکاری ملازم پہ لگ نہیں سکتی۔ صحیح۔ تو اسی طرح جو ہمارا سیکرٹری اسمبلی ہے وہ 22 گریڈ کا، جو چیف سیکرٹری ہے وہ بھی 22 گریڈ کا ہے، اس کے لیول کا آفیسر ہے، وہ انہوں نے یہ مل کے آئی جی اور انہوں نے سارا کھیل کھیلا ہے۔ جیسے میرا سوال یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہے تو یہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کس کے احکامات پہ یہ آرڈر کر رہے ہیں کہ انہوں نے گریڈ 21 اور 22 کے افسروں کو گرفتاری کے آرڈر کر دیے؟ یہ انلیگل آرڈر جو کیے ہیں عدالت بھی وہ ڈکلیئر کر رہی ہے، اس کی تو بیل ہو گئی ہے پروٹیکٹیو، اور دوسرے کی بھی انشاءاللہ کل ہو جائے گی۔ وہ کر رہے ہیں سارا، اگر پرائم منسٹر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ان کو، اور یہ ابھی تو فی الحال پرائم منسٹر کی سن رہے ہیں نا، ابھی تو ان کے سامنے ایک لالچ ہے آئی جی دا چیف سیکرٹری کا، وہ یہ لالچ ہے ہم یہاں رہ جائیں پنجاب میں بس، اس پہ ہر کام، اس پہ اپنا ایمان بھی بیچ رہے ہیں، دین بھی بیچ رہے ہیں،
اس میں اس صوبے کو بھی بیچ رہے ہیں اور بیڑا غرق کرنا. یہ سب سے پہلے مین کلپریٹ ہوں گے انشاءاللہ جب بھی کوئی آخر اس کا نتیجہ تو کو آنا ہے نا جب پکڑے جائیں گے تو. اب یہ ہے کہ اب غیر آئینی کام کو کیسے کوئی ایکسیپٹ کر لے. اور وہ یہ ان کو اصل میں جلدی یہ ہے کہ ہمارے جو 26 لوٹے ہیں وہ ان کا کیس کلیئر ہے. کل ہائی کورٹ نے آرڈر کر دیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر خود حاضر ہو, اس کا سیکرٹری بھی حاضر ہو, اور یہ ود ان 1 منتھ جو آئین کے اندر لکھا ہے یہ اگر ہو جاتا ہے تو یہ تو ڈی سیٹ ہو جائیں گے. اور یہ تو ان کی جو یہ میجورٹی کی بات کر رہے ہیں, میجورٹی تو ہے ہی نہیں ان کی, وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہمارے ساتھ ہی 2 منارٹی کے بڑھ جاتے ہیں اور 3 عورتیں نہیں آ جاتی ہیں, 5 ہمارے ویسے بڑھ جاتے ہیں. چوئی صاحب یہ امید برقرار ہے کہ اگر جی الیکشن دوبارہ ہوتا ہے تو آپ وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز ہو سکتے ہیں. لیکن چوئی صاحب سوال یہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا, جو گورنر صاحب پوائنٹ رکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹیکنیکلی استعفیٰ بزدار صاحب کا اس لیے قبول نہیں کیا جا سکتا کہ انہوں نے استعفے میں گورنر کی جگہ وزیر اعظم کو ایڈریس ختم ہو گیا ہے. جی نہیں وہ ایشو ختم ہو گیا ہے. وہ کسی نے ریٹ کی تھی, ایک جو ہوتے ہیں نا اکثر پیسے لے کے ریٹ کرنے والے, پتہ نہیں کسی نے وہ ریٹ کرائی ہے, وہ بھی ان شریفوں کا ہی ٹٹو ہے ایک. اچھا. تو وہ جب ہوئے ہیں تو وہ صاف ہائی کورٹ نے اس کے اوپر 10 لاکھ جرمانہ کر دیا چیف جسٹس نے کہ تم کورٹ کا وقت ضائع کرنے آگے جاؤ, بھاگ جاؤ, استعفیٰ ہو گیا ہوا ہے. جو جس نے دیا استعفیٰ وہ کہہ رہے ہو گیا, وہ ایکسیپٹ بھی ہو گیا, جاؤ کام کرو. تو چوہدری صاحب یہ جو ہائی کورٹ نے 2 دفعہ حکم دیا حلف برداری کا اور گورنر صاحب نہیں مان رہے, اپنی جواز پیش کر رہے ہیں, تو یہ کیا توہین عدالت نہیں ہے ہائی کورٹ کے؟ اور ابھی ہمارے ساتھ تھے اعظم وزیر تارڑ صاحب پروگرام میں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ غور کر رہے ہیں کہ گورنر اور صدر اور باقی لوگوں پر یہ سارے غور ہی کرتے رہیں گے. میں آپ کو بتاؤں جی میں آپ کو بتاؤں ارشاد عارف صاحب, غور کرتے کرتے فارغ ہو جانا ہے انہوں نے. یہ غور کا اس کا کیا کرنا ہے, اس کو تو پتہ ہے اعظم وزیر تارڑ کو, وہ خود وہ بار میں سر میں ساری نمائندگی یہ اور آسن بون دونوں کر رہے ہیں, ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. حالانکہ ووٹ ہم نے دیے ان کو زیادہ, ہمارے ووٹوں سے بنے ہیں, تو وہ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور وہ اب تو ان کو نوکری مل گئی ہے, اب وہاں وہ بن گئے ہیں ان کے لا منسٹر صاحب, انہوں نے تو یہی کہنا ہے. اچھا. اور نہ ان کے اوپر کنٹیمپٹ ہو سکتی ہے, لکھ لیں, نہ پریزیڈنٹ نہ یہ, اور نہ ہی اس طرح کا آرڈر جو ہے کوئی عدالت ان کو دے سکتی ہے. نہیں, لیکن یہ آپ کے جو وکیل تھے اور ایڈوکیٹ جنرل تھے, یہ عدالت کو مطمئن کیوں نہیں کر سکے؟ کیسے فیصلہ پھر انہوں نے کر دیا جب ان کی عدالت کو کیا انہوں نے مطمئن؟ عدالت کو تبھی تو رکا ہے, عدالت کو نہیں نظر آیا. انہوں نے باقاعدہ مطمئن کیا ہے, انہوں نے قانون دکھایا ہے, انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے, آپ کی سمجھ سے باہر ہیں یہ چیزیں, اور آپ ایسی مثال نہ قائم کریں, انلیگل مثال یہ ہمیشہ رہ جائے گی. اور ہمارا تو کیس ڈیفرنٹ ہے. دیکھیں ہماری اسمبلی کا فنکشن نہیں ہو رہا, اب دیکھیں ہم کہاں جائیں. یہ ایک طرف جو یہ آئی جی کے خلاف, آئی جی ہمارے خلاف گیا ہے کہ انہوں نے مجھے کیوں کال کیا ہے, بھائی تم پولیس اندر لے کے آگے, تو 150 ایم پی ایز نے لکھ کے پریولیج ایکٹ کے تحت جو جس کی سزا ہم دے سکتے ہیں آئی جی کو, اگر وہ غلط بات کرے گا 3 مہینے کی سزا بھی اس کو ہو سکتی ہے, اس کی ساری نوکری جا سکتی ہے, یہ اس کو تکلیف ہے. اور وہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنا کام, یہ جو فنکشننگ آف دا اسمبلی انہوں نے روک دی ہے, تو آپ بتائیں نا اب کون سی جو ہے ادھر اللہ کی عدالت میں تو ہم چلے گئے ہیں, جہاں کی عدالت کون سی ہے جس نے جو کہتی ہے جی کہ آئین کا ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ کوئی عدالت جو ہے وہ دخل نہیں دے سکتی کسی فنکشننگ آف دا اسمبلی میں, کوئی لیجسلیشن میں, کسی چیز میں نہیں دے سکتی. اچھا چوئی صاحب, یہ ڈیپٹی اسپیکر دوست مزاری صاحب آپ کے مقابلے میں کیوں آ گئے؟ یہ تو آپ کی اتحادی جماعت سے بھی تھے. یہ اس لیے کہ وہ بھی ڈیفیکٹ کر گئے تھے نا پارٹی کو چھوڑ کے. جس طرح باقی وہ لوٹا ہے, اس کا کیس لگا ہوا ہے, وہ بھی ساتھ کیس چل رہا ہے. اگر یہ ویسے ہی وہاں سے نکل گیا تو آٹومیٹکلی یہ تو ختم ہو گیا ہے, عدم اعتماد کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے عدم اعتماد کو ہم نے آگے کیا, وہ میرے پاس اختیار ہے رول 25 کے تحت, میں دوبارہ اجلاس بلا سکتا ہوں. 16 کو ہم نے اجلاس دوبارہ بلا لی ہے.
اچھا چودھری صاحب، یہ عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، جنوبی پنجاب کو عزت بخشی گئی، جنوبی پنجاب ہی سے ارکان اسمبلی نے ڈیفیکٹ کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب عثمان بزدار اس کے قصوروار ہیں یا کوئی اور فیکٹر آپ سمجھتے ہیں؟ زیادہ تر ارکان کا تعلق جنوبی پنجاب سے کوئی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ میں انسان جو انسان ہے وہ نہیں بکتے، جو جن کی اپنی وہ لالچ ہوتا ہے، جو طمع والے لوگ ہیں وہی بکتے ہیں۔ یہ میں نہیں ہے کہ یہ لاہور کا ہے کہ پشاور کا ہے، یہ وہاں کا ہے کہ کہاں کا ہے، یہ راجن پور کا ہے، راجن پور کا نہیں بک سکتا، جی لاہور کا نہیں، لاہور کا تو بکتے ہیں، کئی بکتے ہیں۔ اچھا صحیح ہے۔ نہیں، لیکن چونکہ وہ علاقے کے لوگ تھے اور یہ تو میرے خیال عثمان بزدار کے بڑے قریبی دوست تھے، تو ان کا اگر اتنی سینس ہوتی، جی جی اتنی سینس ہوتی تو پھر یہ سارا کام نہیں ہونا۔ اچھا چوئی صاحب، علیم لیکن خان صاحب اب جو دیکھیں، کیا ہے؟ اب جو سچویشن ہے، اب سچویشن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا یہ بیانیہ چال پڑا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، امریکہ کے خلاف ان کا یہ بیانیہ اب پیک پہ ہے، اور اب پریشر اتنا بڑھ رہا ہے علاقوں میں، حلقوں میں، ایک جگہ کال دیتے ہیں لوگ خود بخود آ جاتے ہیں، ہم تو خود حیران ہیں کہاں سے لوگ آ گئے ہیں، اور پیسے بھی نہیں لگاتے۔ آپ نے لاہور کا جلسہ دیکھا ہے، آپ نے کراچی کا جلسہ دیکھا ہے، پشاور کا جلسہ دیکھا ہے، وہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ صحیح ہے۔ تو لوگ خود چل پڑے ہیں۔ جی۔ یہ اس کی جو کامیابی ہے نا عمران کی، وہ ہو گئی ہے، اس نے کال دینی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ 20-25 لاکھ سے زیادہ بندے آ جائیں گے اسلام آباد۔ صحیح ہے چوئی صاحب۔ اچھا اگر آپ کی جماعت کو ہم دیکھیں، چوئی سالک صاحب ابھی تو سعودی عرب کے دورے پر بھی ہیں، وہ وفاقی وزیر ہیں، طارق بشیر چیمہ صاحب وزیر ہیں، دوسری جانب حسین الہی صاحب اپوزیشن کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دے رکھی ہے، مسلم لیگ قاف کی اپنی سٹینڈنگ وہ کیا؟ آ جائیں گے، آپ اس کا فکر نہ کریں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے شہباز شریف کو ووٹ نہیں دیا، حالانکہ زرداری صاحب خود چل کے گئے تھے، شہباز شریف بھی گیا تھا، اس نے کہا جی کہ میں نے آپ کو ووٹ نہیں دینا،